5 साल قبل بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو بدلنے کے لیے ایک مسلسل مہم کا آغاز کر چکا ہے۔ یہ تمام اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور چوتھے جنیوا کنونشن سمیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کو دبا نہیں سکتے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم استحصال پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، 5 اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں مذموم بھارتی اقدامات اور ان کے سنگین نتائج کی شروعات ہوئی۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت پر زور دینا چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکے، بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو واپس لے، ظالمانہ قوانین کو ختم کرے، جموں و کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کروایا جائے۔ پاکستان کشمیری عوام کی بھرپور اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ بیشتر مقامات سے پانی کی نکاسی کر دی گئی، کچھ جگہوں پر بارش کا پانی اب تک موجود۔ اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد میں بارش کا پانی جمع، نیپا چورنگی بھی ڈوب گئی۔ ماڈل کالونی، قائد آباد، ملیر 15 میں بھی بارش کا پانی جمع، نکاسی آپ کی کوششیں جاری۔ حسن سکوئر سے لیاقت باغ جانے والی سڑک پر گڑھا پڑ گیا، سڑک بند کر دی گئی، ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 46.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، ملیر میں 29.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی آج کراچی میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں سے نقصانات۔ ملک بھر میں مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں۔ اپر چترال کے ہیڈ کوارٹر بونی کے مقام پر گلیشیئر پھٹنے سے کئی پل پھٹ گئے۔ سندھ کے کئی علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسے۔ نواب شاہ میں ریلوے فلائی اوور پل کے قریب سیم نالے میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ دادو میں 50 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، لوگ مال مویشی کے ساتھ نقل مکانی پر مجبور۔ روہڑی کینال میں 150 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ جیکب آباد کی بیگاری کینال میں پڑنے والا شگاف نہ بھرا جا سکا، سینکڑوں ایکڑ پر چاول کی فصل متاثر۔ بلوچستان میں بھی مختلف علاقوں میں طوفانی بارش سے تباہی، آج بھی ملک بھر میں بارش کا امکان۔ انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک حکومت یا فوج سے عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا۔ نئے الیکشن اور میرے خلاف کیس ختم کیے جائیں تو فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف کی مخلوط حکومت سے بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں، جو اصل قوت ہے ان سے ہی بات کرنا زیادہ سودمند ہوگا۔ ہم ایسے تمام مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو ملک کی بگڑتی صورتحال کو بہتر کر سکیں۔ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے، فوج کے ساتھ بہترین تعلقات برقرار نہ رکھنا بے وقوفی ہے۔ حکومت کے خاتمے کے بعد سے میری تنقید افراد کے خلاف رہی، ادارے کے خلاف نہیں۔ فوجی قیادت کے بارے میں غلط فہمیوں کو پورے ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ فروری کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے دھاندلی زدہ انتخابات تھے۔ بانی پی ٹی آئی کا غیر ملکی نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ ایرانی صدر نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کو اسرائیل کی بڑی غلطی قرار دے دیا۔ بے ایمانہ قتل عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، اسرائیل کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے سنجیدہ ہے، اسرائیل کے جرم پر اس کا احتساب ضرور کیا جائے گا۔ قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باقری کے اردن اور مصر کے ہم منصبوں سے رابطے، کہا اسرائیل کی خطرناک مہم جوئی سے خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے، مسلم ممالک کو متفقہ اور فیصلہ کن موقف اپنانا چاہیے۔ ایران اسرائیل پر آج حملہ کر سکتا ہے، حملہ اپریل سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، امریکی حکام نے خبردار کر دیا۔ ایران اور حزب اللہ فوجی منصوبوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے ایران کے حملے سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جدید ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑا بحریہ احمر میں لنگر انداز، امریکہ اور برطانیہ کی اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کی ہدایت، سویڈن نے بیروت میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ مہنگائی اور بجلی کے مسائل سے بخوبی واقف ہوں، آئی پی پیز کے حوالے سے ترجیحات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपने हालिया दौरिया चीन में हम मकासद हासिल किए हैं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतअद्दिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। सी पैक जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है सी पैक के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा, वजीर आजम बिजली के बिल कम कर दें, इसी में निजात है। ये ना हो आपकी हुकूमत ही चली जाए, एक ही रास्ता है, अवाम को रिलीफ दो। वजीर आजम समेत सब IPP से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। IPPs को बचाने के लिए हमें डराया जाता है। IPPs का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। आज MQM वाले कहते हैं IPPs नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने हमारे लिए चाय पानी भेजा, शुक्रिया। गवर्नर सिंध 300 सीसी से कम गाड़ी में बैठने का ऐलान करे। ये नहीं हो सकता एक मखसूस तबके को बड़ी गाड़ियां और मरात मिले। सारा बोझ तनख्वाहदार तबका उठाए। साफ और सीधी बात है, बिजली की कीमत कम करो और जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। गवर्नर सिंध ने धरने के शुरका के लिए समोसों पकौड़ों के स्टॉल्स लगवा दिए। कामरान टिसूरी ने खुद धरने के शुरका को पकौड़े और गुलाब जामुन पेश किए। उम्मीद की घंटी बजाने पर जमात इस्लाम की पहली डिमांड पूरी कर दी। हाफिज नईमुर रहमान मुनाजरा कर ले। जमात इस्लामी ने उतने मसाइल को उजागर नहीं किया जितने मसाइल का मैंने गवर्नर हाउस में बैठकर हल तलाश किया है। हम भी चाहते हैं बिजली की कीमत कम की जाए। मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी के साथ मिलकर चलने को तैयार है। आपको 3 वक्त का खाना तो खिला सकता हूँ, मगर मेरे पास आपके धरने का कोई हल नहीं। गवर्नर हाउस में पुरानी गाड़ियां हैं। हाफिज नईम 1300 सीसी गाड़ी दे दे, मैं आइंदा इसी गाड़ी में घूमूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस देने से भी रोक दिया। आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। और लाहौर में PTI रहनुमा और निजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूल के बेटे कयूम शाहिद को हिरासत में ले लिया। कयूम शाहिद ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल कराया। कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ कयूम मौजूद था। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर कयूम की मौजूदगी में फायरिंग की। FIR का मतन।